سے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکات وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد درود پڑھئے بآواز بلند اپنے آپ کو کم نہ سمجھتے ہوئے صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من بیدہ کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ درود پڑھئے بآواز بلند بانیان کی سزیم صفحہ ازال انگر و نیاز خرچ اخراجات کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اتنے عزادار بزرگ نوجوان میری مائیں بہنیں اس پاک ذکر میں چل کے آئے ہیں کسی کی جھولی اس دربار سے خالی واپس نہ جائے اس ذکر کے صدقے میں سب کی دعائیں منظور و مقبول ہو جائیں لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے حقیقی وارث ولی العصر امام علیہ السلام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے زیادہ دیر زحمت نہیں دینی مرشدوں کا گھر ہے آپ صاحبان سے گزارش ہے جو تھوڑا پیچھے بیٹھے ہیں کوشش کریں اگر آ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ذکر پاک کا ماحول بن جائے مہربانی فرمائیں بزرگ نوجوان مہمان مولا سلامت بہت شکر گزار زندہ و سلامت ہے اجازت باشن آپ کی سوچ سے بھی پہلے ممبر میں نے اپنے بزرگوں کے حوالے کرنا ہے بس گزارش یہی ہے کہ جتنے لمحے میں آپ کے سامنے ہوں ہر چہرے پہ ولایت علی نظر آنی چاہیے جو بات کروں اسے وصول کیجئے گا اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے گا بات سمجھ آ جائے اتنا بول لیجئے گا پتہ چل جائے جتنے بیٹھے ہیں علی ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے زندگی موت کا پتہ ہے کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں گواہی دیں گے یہیں کھڑے کھڑے موت آ جائے خان صاحب کو گارنٹی نہیں دے سکتے ایسے ہی ہے اگر اس سانس رک جائے کوئی بندہ دکھ کے نہیں دے سکتا موت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس لیے مولا حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہوں مرنے سے پہلے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اگر وصول کرنے والے بیٹھے ہیں تو اپنے دلوں پہ لکھیے گا صحیح وصیت ہے کیا وصیت بس اتنی سی ہے کہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ بولنے کی تاکہ پتہ چل جائے بیدار مجمع میرے سامنے سننے کے لیے لاکھوں کی ضرورت نہیں ایک علی والا ہو کافی ہوتا ہے کیونکہ فرشتے ہم جماعت ہوتے ہیں آپ صاحبان کے علی کا ذکر سننے کے لیے فرشتے آسمانوں سے کرتے ہیں نصیحت کیا ہے اس کے ماتھے پہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ کس کے سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں اس کے ماتھے پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ کس کے سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں اور دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں جیسے بھیگے ہوئے کتے سے صحیح کتا اگر ساتھ سے گزر جائے نا تو بندے کو پرواہ نہیں ہوتی اور بندے کی اگر نظر پڑ جائے کہ گندے پانی سے نکل رہا ہے اور
اور انسان دیکھ لے تو بندہ 11 فٹ دور چلتا ہے، کہیں یہ کتا جھٹکا دے اور اس کے چھینٹے نہ مجھ پہ پڑے، تو علی کے دشمن سے بھی ایسے دور رہنا ہے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے دور رہتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تو میں نے فرد خطابت میں کہہ دیا کہ کتے جیسا ہے علی کا دشمن، لیکن کتا بھی بارگاہ الہی میں شکر کرتا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے کتا بنایا ہے، سور نہیں بنایا۔ سور بارگاہ الہی میں بزرگوں شکر کرتا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے سور بنایا، دشمن علی نہیں بنایا۔ یعنی علی کا دشمن کتے اور سور سے بھی زیادہ نجس، زیادہ نہیں تو کتے جتنا نجس سمجھ لو، تو پھر اتنا ہی کہوں گا کتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا، حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ جہلا میں امام حسین علیہ السلام ہے، اور حسین بادشاہ کے حوالے سے دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے تو۔ توجہ ہے صاحبہ، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لارائب کتاب قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کل من بیادے، توجہ ہے، کلو شیئن وہو یجیر ولا یجار علیہ، اے میرا حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ مدد کرتا ہے، اگر اللہ مدد نہ کرے تو اللہ کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے تمہید کرنی ہی نہیں ہے، بس وہ جو آپ کا حق بنتا ہے آپ تک پہنچا کے آپ سے دعا لینے۔ اللہ کہتا ہے اے میرا حبیب کہہ دیجئے اللہ مدد کرتا ہے، اگر اللہ مدد نہ کرے تو اللہ کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ کے سوا مدد کرتا کوئی نہیں۔ ہم شیعہ کبھی کہتے ہیں المدد یا مولا رضا، ہم شیعہ کبھی کہتے ہیں یا علی مدد، ہم شیعہ کبھی کہتے ہیں یا امام زمانہ سرکار مدد فرمائیے۔ اللہ کہتا ہے میرے سوا مدد کرتا کوئی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب اس علاقے والوں دو باتیں، یا تو قرآن کو مانو یا قرآن کو انکار کرو۔ قرآن کہتے ہیں اللہ کے سوا مدد کرتا کوئی نہیں، ٹھیک ہے میرے مالک تو نے کہا ہم نے مان لیا، لیکن پرسوں کی بات ہے تو نے فطرس کی مدد نہیں کی تھی، حسین نے کر دی تھی۔ میرے اللہ تو نے فطرس کی مدد تو دور کی بات ہے معطوب کیا، اللہ نے فطرس پہ قہر کی بجلی گرائی، فطرس کے پر چھین لیے، حسین نے اپنی پناہ میں لے۔ اب دو باتیں، یا تو کہو قرآن کہتا کچھ ہے ہو کچھ جاتا ہے، ورنہ ماننا پڑے گا حسین کی پناہ ہی اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ کی مدد ہی اللہ کی مدد، اہل بیت کی مدد اللہ کی مدد، توجہ ہے نا بھائی جان؟ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں بڑی جلدی کے ساتھ، آپ لوگوں نے بس ساتھ دینا ہے۔ حسین نے فطرس کو اپنی پناہ میں لیا، اللہ اکبر۔ 3 شعبان میرے مولا حسین اس دنیا میں آئے، جبریل الف قبیل من الملائکہ، روایات کہتی ہیں کہ 1000 قبیل فرشتوں کا لے کر آسمان سے چلا۔ 10 لاکھ فرشتے ہونا ایک قبیل بنتا ہے، 1000 قبیل حساب خود لگا لیں، 10 لاکھ فرشتے ایک قبیل، 1000 قبیل فرشتوں کا لے کے جبریل چلا۔ راستے میں بیٹھا ہوا تھا پتر، جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا جس دن کا تجھے انتظار تھا وہ آ گیا ہے، بظاہر دنیا میں اس کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا پتہ بھی ہے پھر بھی اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، اسی دن کا جو انتظار تھا مجھے بھی ساتھ لے کے جا، میں نے پیغام دینا ہے، اور خدا کی قسم اگر بیدار مجمع بیٹھا ہوا تو اسی جملے پہ معراج ہونے والی ہے۔ جبریل فطرس کو ساتھ لے کے چلا بارگاہ حسین کی طرف۔ ادھر منظر کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا آستانہ ہے، حسین سرکار ہے محمد کے ہاتھوں پہ۔ جبریل آیا، پہلے مبارکباد دی اور کہا کہ یہ بارگاہ الہی کا مجرم ہے۔ اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ فطرس مریض تھا، حسین نے شفا دی تھی۔ فطرس مریض نہیں تھا، فطرس مجرم تھا، حسین نے معافی دی تھی۔ جبریل کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ فرشتہ ہے، فطرس آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے، معافی مانگنے آیا آپ کے دروازے سے۔ اب سر اٹھانا اور جملہ وصول کرنا، حسین ہے محمد کے ہاتھوں پہ۔ بلا تشبیہ سرکار فرماتے ہیں جبریل جاؤ اس فطرس کو لے کے، وہ سامنے حسین کا جھولا ہے،
وہ سامنے حسین کا لکڑی کا جھولا، بیدار ہے کہ جملہ وصول کیجئے گا، وہ سامنے حسین کا لکڑی کا جھولا ہے، جا کے پھترس کو مس کرو اسے پر مل جائیں گے۔ نا میرے بھائی، ابھی حسین جھولے میں سویا نہیں ہے، حسین ہے آقا کے ہاتھوں پہ جھولا صرف منصوب ہوا ہے کہ اس جھولے میں حسین نے سونا ہے اور جا کے اسے مس کر اسے پر مل جائیں گے۔ یہی تو ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ جھولا نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں۔ اور میرے بھائی، اگر حسین سے منسوب جھولا فرشتے کو پر دے سکتا ہے تو اصغر سے منسوب جھولا ماں کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اگر حسین سے منسوب جھولا فرشتے کو پر دے سکتا ہے، اصغر سے منسوب جھولا ماں کا اولاد بھی دے سکتی ہے۔ بتانے لگا ہوں کہ حسین کریم کتنا ہے۔ آیا میرا مولا حسین اس دنیا میں، آتے ہی فطرس جیسے آسمان پہ رہنے والے فرشتے کو معافی دے دی۔ اللہ جانے کون بیدار رہ کے میرا جملہ وصول کرے گا۔ اتنا کریم ہے، جس دن میرے مولا حسین اس دنیا سے گئے ہیں تو حر کو علیہ السلام بنا کے گئے۔ آئے سرکار کی کریمی، آئے تو بھی مجرم کو معافی، اور بھی مجرم تھا، گئے تو بھی مجرم کو معافی۔ ماشاءاللہ میرے سامنے بزرگ چہرے پنچایتوں میں بیٹھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں بھائی جان۔ ایک شہر میں دو تھانے ہو نا، دو تھانے، ایک تھانہ دوسرے تھانے کی حدود میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ ہر شہر کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، تحصیل کی حد ہوتی ہے، ضلع کی حد ہوتی ہے، صوبے کی حد ہوتی ہے، ملکوں کی سرحد ہوتی ہے۔ اسلام آباد کا مقدمہ دلی نہیں جا سکتا، دلی کا مقدمہ اسلام آباد نہیں آ سکتا۔ جو بندے پریشان بیٹھے ہو، نبیوں کی بھی حد ہوتی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے آدم کو زمین پہ خلیفہ بنایا۔ اب جہاں پہ زمین کی حدود ختم، آدم کی خلافت ختم، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہے، عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نبی ہے۔ جہاں پر بنی اسرائیل کی حدود ختم، موسیٰ اور عیسیٰ کی نبوت ختم، یا ابراہیم قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم امام ہے انسانوں کے لیے۔ جہاں پر انسانیت کی حدود ختم، ابراہیم کی امامت ختم۔ اللہ جانے کتنی عزت کا مالک ہے میرا بادشاہ حسین کہ 3 شعبان کو جھولے میں لیٹے لیٹے پہلا مقدمہ عرش کے مجرم کا سماعت کر کے لوح محفوظ پہ نقش کر دیا کہ فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، عرش کا بادشاہ بھی حسین۔ اسی طرح ساتھ دیتے آئیے گا، بس ختم ہو گئی نہیں۔ حسین کی کریم کے دو جملے سن کے آپ کی سوچ سے بھی چھوٹا مسائل میں نے پڑھنا ہے، اجازت ہے نا بھائی؟ کریم کتنا میرا مولا حسین، کریم کتنا ہے، اتنا کریم۔ سرکار عید کا دن ہے، سرکار چلتے چلتے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ آئے، پیچھے صحابہ نے سر اٹھایا، دیکھا حسین، پھر سجدے میں، پھر سر اٹھایا، پھر سجدے میں، پھر سر اٹھایا، دیکھا حسین، پھر سجدے میں۔ آواز اکھلا دی، میں بھی یہی چاہتا ہوں، حسین کو دیکھتے جاؤ، سجدے کرتے جاؤ، حسین کو دیکھتے جاؤ، سجدے کرتے جاؤ۔ اب جب 70 مرتبہ روایات کہتی ہیں صحابہ نے حسین کو دیکھا، پھر جا کے رسول کی نماز پوری ہوئی۔ توجہ ہے بھائی جان؟ اب صحابہ نے دیکھا حسین اترے، پھر جا کے رسول کی نماز پوری ہوئی۔ سب کچھ جانتے تھے، نام اس کا لوں گا جسے آپ سارے جانتے ہو، جناب سلمان۔ وہ صحابی ہے جسے اس دروازے سے ملنا اہل البیت کا لقب ملا، جناب سلمان کہ سوچا محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ حسین آئے ہیں، یہ نماز حالت نماز میں صحیح نہیں، کیوں نہ میں حسین کو کچھ سکھاؤں۔ بزرگ بیٹھے ہیں، لفظ آیا ہوں گے دکھ ہوگا، کیوں نہ حسین کو کچھ پڑھاؤں۔ جناب سلمان کے ذہن میں بشری تقاضا، جانتے تھے ہم علموں کو سکھانے کے لیے۔ اب یہ ذہن میں خیال لے کے حسین کے قریب آئے، میں چھوڑنے لگا ہوں اسی جملے پہ، سر اٹھائیے گا۔ حسین کے قریب آئے، کہا حسین پڑھ الف، حسین چپ۔ سلمان نے دوسری بار کہا حسین میں آپ سے کہہ رہا ہوں پڑھیے الف، بادشاہ چپ۔ جب تیسری بار سلمان نے کہا حسین میں بزرگ ہوں آپ کا، بڑا ہوں آپ سے،
سرکار پڑھیے الف جب سلمان نے کہا نا میں آپ سے بھی بڑا ہوں بلا تشبیہ میرے مولا حسین نے سلمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرماتے ہیں چچا سلمان لاؤ تتعلم فلاؤ یتعلم لا من صوت ربنا چچا اسے نہ پڑھا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا اسے نہ پڑھا جسے اللہ کے سوا ہے حسین یہ کیا کہہ دیا اللہ کے سوا تعارف الابجد حسین کے الف بے تے سے بھی جانتے ہو اتنی بڑی بات کر دی ابھی 4 سال کی عمر ہے بچے ہو اتنی بڑی بات الف بے تے سے بھی جانتے ہو حسین فرماتے چچا اللہ ان اللہ خلق العلم بالتحریک شفتنا چچا اللہ کی قسم اللہ یہ علم بنایا ہی میرے ہونٹوں کی حرکت سے ہے اللہ علم بنا دیتا تھا حسین بظاہر تو بچے ہو 4 سال کے ہو اتنی بڑی بڑی باتیں بچے ہو 4 سال کے جناب سلمان کی عمر ہے 550 سال پریشان ہو گئے روایتوں میں موجود ہے کتاب کا نام ہے الاصحابہ فی تلمیذ صحابہ اس میں لکھا ہوا ان سلمان ابن بدخشان کان حواریون من عیسیٰ علیہ السلام سلمان جو بدخشان کا بیٹا ہے وہ عیسیٰ نبی کے حواریوں میں سے ہے 500 سال جو نبی کریم سے پہلے آئے تھے حضرت عیسیٰ ان کے ساتھ رہ چکے ہیں مذہب بدلتے بدلتے دروازہ اہل بیت پہ آ گئے وہ سلمان کہہ رہے ہیں بظاہر بچے 4 سال کے اتنی بڑی بڑی باتیں حسین بادشاہ فرماتے ہیں چچا میرا قیاس بشریت پہ نہ کر مجھے عام لوگوں جیسا نہ سمجھ چچا ہم قرآن ہیں قرآن اتنا ہو تو بھی قرآن ہوتا ہے قرآن اتنا ہو تو بھی قرآن ہم 4 سال کے ہوں ہم 70 سال کے ہوں ہم امام ہوتے ہیں ظاہر تو مولا اب 4 سال کے ہیں باتیں اتنی بڑی بڑی اب بیدار لوگوں سے کتاب ہے میں نے کہا ہے کہ عام صحابی نہیں بن اہل البیت جناب سلمان رسول فرماتے اگر سلمان کا عقیدہ ابو ذر کو پتہ چل جائے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے اتنے بلند عقیدے کا مالک جناب سلمان پریشان حیران ماتھے پہ پسینہ ہے حسین اتنی بڑی بڑی باتیں عمر ظاہر 4 سال جناب سلمان 550 سال جب کہا نا مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا حسین فرماتے ہیں پہچاننے نہ پہچاننے کو چھوڑ سر اٹھائیے گا اور جملہ وصول کیجئے گا بظاہر 4 سال کے کہا میری عمر کو چھوڑ کیف امی لما ولدت سارت مریضتاً بسارت 6 ایام چچا یہ بتا جب تو پیدا ہوا تھا 6 دن بیمار کیوں ہو گیا تھا 550 سال عمر حسین کہہ رہے ہیں میری عمر کو نہ دیکھ میں بچہ ہوں یہ نہ دیکھ یہ بتا جب تو پیدا ہوا تھا 6 دن بیمار کیوں ہو گیا تھا بس یہ فکر سننے تھے حیرت والی انگلی منہ میں ڈال کے کہتا ہے حسین یہ تو 550 سال پہلے کی بات ہے کیف علمتا آپ کیسے جانتے ہیں اتنی پرانی بات حسین فرماتے جاننے نہ جاننے کا چھوڑ بیدار بندے سے میرا خطاب ہے یہ بتا جب تو بیمار ہوا تھا تجھے شفا کیسے ملی تھی کون سے ڈاکٹر نے صحیح دعا لینے کے لیے آخر جملہ پڑھنے لگا ہوں کون سے ڈاکٹر نے کون سے حکیم نے تجھے شفا دی تھی کون سے حکیم نے تیرا علاج کیا تھا بس اتنا بتا تجھے شفا کیسے ملی تھی ہاں جناب سلمان کہتے ہیں مولا جب میں بیمار ہوا تھا نا میری ماں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے گئی تھی انہو وطانی خیط الاخضر مسہو بیدی سرد و شفیہ عیسیٰ علیہ السلام نے میری ماں کو ایک سبز رنگ کا دھاگا دیا تھا اس نے کہا تھا اس کو سلمان کی کلائی میں باندھو یہ دھاگا سلمان کو شفا دے گا میں سفر کر کے آیا ہوں چپ رہو گے گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا جب سلمان نے کہا نا مولا سبز رنگ کے دھاگے سے شفا ملی تھی فدخل یدہ قمیض الاحضر فخرج منہ خیط الاحضر حسین نے اپنی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا سبز رنگ کا کرتا نکال کے کہتے چچا پہچان وہ دھاگا اس کرتے کا تو نہیں تھا اچھا پہچان وہ دھاگا اس کرتے کا تو نہیں تھا بس کرتا دیکھنا تھا سلمان زمین پہ بیٹھا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حسین عارف علی حقیقت و ذات
بتا حسین تیری عزت و عظمت کیا ہے؟ حسین چاہتے تھے میں سلمان کو اپنی عزت بتاؤں، بس کچھ بولنا چاہتے تھے۔ رسول دیکھ رہے تھے یہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، یہ اپنی اصلاح کے لیے۔ رسول دیکھ رہے تھے، منبر چھوڑا، دوڑتے آئے، حسین کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ان ابنی لا تتعلم ولا تحقیق مثل سلمان، حسین سلمان جیسے کو اپنی حقیقت نہ بتانا ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ سلمان جیسے کو نہ بتانا۔ میرے بھائی سلمان تو انہیں پہچان نہیں سکتا۔ آج کا مولوی فتوے لگائے یا نہیں آ سکتے، یہ ہماری عقلوں سے بھی بالاتر ہے، ہم کبھی پہچان ہی نہیں سکتے، اس لیے انہیں بس مانو، فتوے نہ لگاؤ۔ دنیا حسین کو سمجھ جاتی، حسین کی بہنیں بازاروں میں نہ۔ کاش دنیا ولایت علی پہ قائم ہو جاتی، علی بیٹیاں درباروں میں نہ جاتی۔ اور میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، مصائب کا جملہ ہے، اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے۔ اگر علی ولی اللہ مستحب ہوتا تو علی کی بیٹی کبھی بازار میں نہ جاتی۔ علی ولی اللہ اگر مستحب ہوتا کربلا کبھی قائم نہ ہوتی۔ علی واجب ہے، علی واجب تھا، علی واجب رہے گا۔ علی بچانے کے لیے علی کی علی بیٹی نے دربار عبور کیے ہیں، بازار عبور کیے ہیں۔ جو بندہ اب تک نہیں رو سکا، تیری اور میری مجال ہی نہیں ہے کہ ان کے غم میں رو سکے۔ میرے مولا سید سجاد جو 40 سال خون روئے، ذاکرین میں ہم سب پڑھ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں کہ مولا 40 سال خون رہے، لیا قرآن میرے سر پہ رکھ، سجاد آج بھی قبر میں خون رو رہا۔ میں چہلم کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں، میرے مولا کا ایک صحابی ہے، نام ہے ابن منظر۔ ابن منظر کہتے ہیں مولا ہر وقت روتے ہو، آنکھوں سے خون بہاتے ہو، مولا کیوں؟ سجاد ماتم کر کے کہتے ہیں ابن منظر شام کے بازار میں اتنا بڑا پرسہ ملا ہے مجھے مسلمانوں سے، اور جب میں پرسے سے فارغ ہوا ہوں میں نے پھوپھی زینب کو نہیں پہچانا، پھوپھی نے مجھے نہیں پہچانا۔ مرحبا مرحبا۔ جب صحیح کربلا کے بعد قافلہ اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے، میں نے پھوپھی کو نہیں پہچانا، پھوپھی نے مجھے نہیں پہچانا۔ صغیر بھائی قافلہ چلا کربلا سے شام، 1 سال بعد جب 21 یا 22 سفر روایات کہتی ہیں، قافلہ پہنچا ہے نا طارق بھائی کربلا واپس چہلم کرنے کے لیے۔ جب قافلہ چلا تھا نا 85 مستورات 113 بچے تھے۔ 1 سال بعد جب قافلہ قبر حسین پہ چہلم کرنے کے لیے واپس آیا نا 85 میں سے 13 بیویاں۔ میرے بھائی ہیں مولا کے عظیم ذاکر ہیں، اللہ کی زبان میں تاثیر فرمائی۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ چہلم تو 40 دن بعد ہوتا ہے نا، 1 سال بعد اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ بھائی چہلم منانے کی اجازت جو نہیں تھی، کبھی بازار کبھی دربار۔ جب سے واپس آیا نا 1 سال بعد 85 مستورات 85 بیویوں میں سے 13 بیویاں بچ گئی، 113 بچوں میں سے 9 بچے بچ گئے۔ میرے مولا سجاد کہیں نہیں گئے، سیدھا گئے اپنے چچا عباس کی قبر پہ، پیروں والی سائڈ پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے امیر چاچا، میری ماں کے چادر کے نگران چاچا، میری بہن کے پیاس کے ضامن چاچا، چاچا جب میں کربلا سے چلا تھا نا 85 مستورات 113 بچے لے کے گیا تھا، چاچا دیکھ کتنے واپس آئے ہیں۔ چاچا میں تیری قبر پہ یہ کہنے نہیں آیا کہ آ کے میرے ساتھ مل کے ماتم کر فاتحہ پڑھ، بلکہ یہ کہنے آیا ہوں جو 13 بیویاں بچ گئی ہیں وہ حسین کی قبر پہ بیٹھ کے ماتم کر رہی ہے۔ چاچا ایک بار قبر سے باہر آ اور مجھے پہچان کے دے ان میں سے تیری بہن زینب کون سی؟ مرحبا مرحبا سیدہ تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ چچا پہچان کے دے تیری
بہن زینب کون سی ہے؟ خدا کی قسم اتنا ظلم ہوا ہے شام کے بازار میں. آخری جملہ مصائب کا پڑھنا لگا ہوں. کوئی سید ہو، کوئی عزدار ہو، کسی کا دل دکھے، بی بی کے صدقے مجھے معاف کر دینا. اتنا ظلم ہوا شام کے بازار میں. نہ بی بی نے سجاد کو پہچانا، نہ سجاد نے بی بی کو پہچانا. جملہ سنو گے؟ شام کا بازار رش اتنا تھا، ہجوم اتنا تھا. بھائی جان چلتے چلتے علی کی بیٹی رش کی وجہ سے زمین پہ گر گئی، پھر اٹھی پھر گر گئی، پھر اٹھی پھر گر گئی. روایات کہتی ہے 9 مرتبہ علی کی بیٹی اٹھی ہے پھر زمین پہ گر گئی. کمینے شمر نے دیکھا، سجاد سے کہا سجاد پھپھی سے کہو بازار عبور کرے. سید سجاد خون رو کے کہتے میری پھپھی چل نہیں سکتی، میری پھپھی زخمی اتنی ہے، میری پھپھی سے چلا نہیں جاتا. اور کسی نے پتھر مارے ہیں، کسی نے گرم ریت پھینکی تو کسی نے گرم پانی پھینکا ہے. میری پھپھی بازار عبور نہیں کر سکتی. کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا، شیعہ ہو سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا. جب کہا نا میری پھپھی چل نہیں سکتی، کمینے شمر نے تازیانہ اٹھایا، سجاد کی کمر سے کپڑا اٹھایا، کچھ ایسے رنگ میں ظلم کرنا شروع کیا. سکینہ کی نظر پڑی، رو کے کہتی تھی پھپھی اماں تو چل نہ چل میں چلتی ہوں، اور میرا آخری بھائی ہے، اور میرا سجاد مر جائے